السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان میں وہی لوگ ٹھہر سکتے تھے جنہوں نے واقعی سچے دل سے یہ عہد کیا تھا کہ جن رشتوں کو اس نے جوڑا ہے بس انہی کو جوڑیں گے، اور جس سے اس نے کٹنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ پھینکیں گے، چاہے وہ رشتے ان کو کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہوں۔ لیکن ساتھ ہی انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا۔ اب تو عرب کے کفار اور مکے کے مشرکین کی نظر میں ان کا جرم بس اتنا ہی تھا کہ انہوں نے ان کے دشمنوں یعنی کہ مسلمانوں کو پناہ دی تھی، لیکن اب تو وہ کھل کر اسلام کی مدد میں کفار سے جنگ کرنے کے لیے نکل آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بستی مدینے کے خلاف سارے عرب کو دشمن بنا لیا تھا۔ حالانکہ مدینے کی آبادی 1000 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ہمت وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کا پختہ ایمان ہو، ورنہ اس طرح اپنے مال اور جائیداد اور اپنی بیوی بچوں کو کون سارے عرب کی دشمنی کے خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ ایمان کا یہی وہ مقام ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، اور ضرور آتی ہے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کمزور 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کے مقابلے میں 1000 سے زیادہ لشکر کو ایسی شکست دی کہ گویا قریش کی ساری قوت ہی ٹوٹ گئی۔ اس جنگ میں قریش کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے۔ ان مارے جانے والوں میں سے ان کے بڑے بڑے سردار تقریباً سب ختم ہو گئے۔ ان میں شعبہ، عتبہ، ابو جہل، جمع، عاص، امیہ وغیرہ سارے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان سرداروں کی موت نے قریش کی کمر توڑ دی۔ مسلمانوں میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار نے شہادت پائی۔ جنگ میں جو لوگ قید ہو کر آئے وہ 2-2، 4-4 کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیے گئے اور ہدایت کر دی گئی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ نے ان کو ایسے آرام سے رکھا کہ بہت سے موقع پر خود تکلیف اٹھائی، لیکن ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس اچھے سلوک نے ان لوگوں کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیا، اور یہی تحریک سب سے بڑی کامیابی تھی۔ بعد میں ان قیدیوں میں سے بہت سے لوگ فدیہ دے کر رہا ہو گئے۔ فدیے کا مطلب ہوتا ہے بدلے میں کچھ مال دینا۔ جو غریب تھے اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے وہ اس شرط پر رہا کر دیے گئے کہ وہ 10-10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ بدر کی لڑائی میں اپنے نتائج اور اثرات کے لحاظ سے بہت اہم تھی۔ یہ لڑائی دراصل اس عذاب الہی کی پہلی قسط تھی جو اسلام کی دعوت قبول نہ کرنے کی سزا میں کفار مکہ کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ اس لڑائی نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ اسلام اور کفر میں دراصل جینے کا حق کسے ہے اور آئندہ حالات کا رخ کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے اسلامی تاریخ کا یہ پہلا معرکہ بہت عظیم الشان معرکہ کہا جاتا ہے۔ معرکہ کا مطلب جنگ ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورہ انفال میں اس معرکے پر بہت تفصیلی تبصرہ کیا گیا ہے، لیکن یہ تبصرہ ان تمام تبصروں سے بالکل مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہ اور جنرل کسی لڑائی کے جیتنے کے بعد عام طور سے کیا کرتے ہیں۔ اس تبصرے کی خصوصیات ایسی ہے کہ ان پر ذرا تفصیل سے نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اس سے اسلامی تحریک کے مزاج اور مسلمانوں کی تربیت پر روشنی پڑتی ہے۔ کچھ پوائنٹ سے ان کو بہترین طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اسلام سے پہلے جنگ عربوں کا بہت دل پسند مشغلہ تھا۔ جنگ میں جو مال ہاتھ آتا تھا اس سے انہیں بے حد دلچسپی تھی، اور کبھی کبھی اسی مال کی کشش میں ان میں لڑائی کا سبب بن جاتی تھی۔ لیکن اسلام کی نظر میں جنگ کا مقصد مال و دولت سے بہت بلند تھا، اور اس مقصد کو پورے طور سے دلوں میں بٹھا دینا بہت ضروری تھا۔ بدر کی لڑائی وہ پہلی لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کو امتحان دینا پڑا کہ ان کے دلوں میں اسلامی جنگ کے اصول اور اخلاق پورے طور پر بیٹھ چکے ہیں یا ابھی تک غیر اسلامی لڑائیوں کا تصور دلوں میں کسی نہ کسی درجے پر موجود ہے۔